عمرہ کرنے کے لیے مدنی صاحب یہاں سے 3 مہینے کا ویزا لے کے جا رہے ہیں، 90 دن کا ویزا لے کے جا رہے ہیں اور وہاں کاروبار کر رہے ہیں۔ مجھے 36 دفعہ ویل چیئر چلاتے ہوئے حضرت جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا خدا کے حرم میں 2 نمبری نہیں کروں گا۔ کہا کیا؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ 90 دن کے ویزے پہ آیا صرف عمرہ کرنے کے لیے، اور یہاں روزانہ عمرہ کراتا ہوں، اللہ اکبر، احرام باندھ کے عمرہ کراتا ہوں۔ میں نے کہا پھر کب پکڑے گئے تو سیدھے پاکستان جائیں گے، ورنہ اللہ اکبر 80 دن پورے کرنے کے بعد پھر واپس چلے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ 90 دن کے لیے آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا پھر یہ عمرہ تھا نہ ہوا، تیرا کاروبار ہوا۔ جو اللہ تجھے حرم کے اندر کاروبار کرا سکتا ہے وہ پاکستان کے اندر تجھے حلال کاروبار کرا سکتا ہے، وہاں جا کے کر۔ رات بندہ ایک میرے سے ایک جگہ مسئلہ پوچھ رہا تھا، ایک جگہ سولر کا انتظام کرنا تھا مسجد کے اندر، تو وہاں کے مولوی صاحب نے بڑا چندہ کیا، 8-9 لاکھ روپیہ ہوگا، اتنا انہوں نے مانگا۔ مجھے لگ رہا ٹسل تھی اس کی برادری میں۔ پہلے تو ملا، بڑے گلے ملے، ملنا پھر کہنے لگا جی مسئلہ تو دسو، سود کمانے والا، حرام کمانے والا، اس کا پیسہ مسجد میں جائز ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا جو اندر والوں نے دیا ان کا جائز ہے، جو باہر دے رہے ہیں ان کا جائز، مسئلہ پوچھ رہے ہیں ان کا جائز کوئی نہیں۔ کہنے لگا کی مطلب؟ میں نے کہا مجھے بات بتاؤ، سود تیرے پہ حرام ہے، اللہ روٹی کھاتا ہے، اللہ پانی پیتا ہے، اللہ کپڑا پہنتا ہے؟ کہنا ہی نہیں۔ میں نے کہا اگر سود کا پیسہ تیرے پہ حرام ہو سکتا ہے تو اللہ کی ذات پہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم۔ اور میرا منہ تک کے، میں نے کہا خدا کے واسطے، اللہ کے بندہ، خدا کے گھر کے سائے کے اندر بھی تو لوگوں کے گلے کرنے چھوڑ دو۔ اول تو لوگ دینے کو تیار کوئی نہیں، جو دیتا ہے لوگ اسے دینے نہیں دیتے۔ دیندار آڑے بن جاتا، ساڈی مسیت نہیں ہے، ساڈی مسیت تھوڑی ہے، انہاں دی مسیت ہے۔ حاجی صاحب تانوں اپنا لینٹر نظر نہیں آندا، ساڈی چھت ٹپکدی پئی ہے، تو اوتھے 50,000 روپے دے، اس مسجد نوں دینا سر۔ پھر وہاں مسئلے نکال لیں گے، اللہ اکبر، اس مسجد میں دے، محلے کی مسجد ہے، پڑوس کی مسجد ہے، اس مسجد میں دینا زیادہ ثواب ہے۔ حاجی صاحب کو بتاؤ اللہ اکبر، اس مسجد کے اندر نماز کا سجدہ کرنا بھی زیادہ ثواب ہے۔ اے دس سنو، بیت المقدس کے اوپر مسلمانوں کی حکومت رہی، اللہ نے اقتدار کی کرسی پہ مسلمانوں کو بٹھا کے رکھا، لیکن جب میرے عزیزو اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھایا، میرے عزیزو نماز خدا کی پڑی مدد کسی اور سے مانگی، کبھی امریکہ کے حوالے ہو گئے، کبھی اسرائیل کے حوالے ہو گئے، کبھی IMF کے حوالے ہو گئے، کبھی وائٹ ہاؤس کے حوالے ہو گئے، کبھی گائے ماتا کا پیشاب پینے والوں کے حوالے ہو گئے، تو اللہ جل شانہ نے ہماری عزت کو ہماری ہی ذلت کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ یہی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ 120 روپے سنا ہے ہم نے بھی، دیکھا نہیں ہمارا حکومت سے بات، 120 روپے چینی دوسرے ملک کو بیچی، اسی سے 180 روپے خرید کر پاکستان کو دے دی۔ کمال نہیں ہو گیا؟ اس سیزن کے اندر موری عبداللہ صاحب آپ تو باغوں میں رہتے ہو، چلو آپ کو تو صحیح دانہ کوئی آم کا ملا ہوگا، ایمانداری سے بتاؤ کیا غریب نے مرٹول کھایا ہو؟ کیا غریب نے میرے عزیزو اللہ اکبر، غریب نے میرے عزیزو دسہری آم کھایا ہو، سنگڑی آم کھایا ہو؟ ہمیں تو وہ ملے گا اللہ اکبر جس طرح ہمارے گندے کپڑے پہ داغ ہوتے ہیں ویسے آم پہ داغ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، غربت میں مارے۔ یقین جانو 3 مہینے آم کی فصل کو آئے ہو گئے، لیکن جب کسی کے پاس بیٹھے کہ مولانا آج ہم نے آم کا ذائقہ چکھا ہے، مہنگائی بڑھی ہے۔ یہ تو کسان تھے، یہ تو کھیتوں کے اندر پھرنے والے تھے، اللہ اکبر، ان کے اندر شاہی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو مٹی سے رزق اللہ سے مانگا کرتے تھے، مٹی میں ہاتھ ڈالا کرتے تھے، اللہ نے سونا بنا دیا۔ یہ مٹی والے بھی ڈالر کے پیچھے دوڑنے لگ گئے تو مالک کائنات نے ان کے بڑے بڑے گھروں کو چھوٹا کر دیا۔ حویلیاں میرے عزیزو پلاٹوں میں تقسیم ہو گئی، زمینیں میرے عزیزو مکانوں کے اندر تقسیم ہو گئی، گائے بھینس کا دودھ۔ یقین جانو اپنے بڑوں سے پوچھو، لوگ کہا کرتے تھے نور نہیں بیچی دا، نور گھروں نہیں کٹی دا، اب تو گجروں کے گھر کے اندر بھی دودھ نہیں ملتا، رانوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ کہاں تھی یہ میرے عزیزو ولایتی خوراکیں؟ اما تو رات کو دودھ کے اندر یا مکھن کا پیڑا منہ کے اندر سوٹ کر انگوٹھا دے دیا کرتی، کھانو سارے بچے ماشاءاللہ دودھ پیا کرتے تھے۔ اب تو حمیس اتنی بڑھ گئی، نانی کہندی اے دودھ تے میرا ہے، کھیر میری ہے، اللہ وہ کہندی مکھن دے پیسے میں تیرے پیو نوں نہیں دینے، مکھن دے پیسے میرے، کی کرنا ہے؟ خدا دا نور ویچ کے میں حج کر کے آنا ہے۔ مسجدوں کے اندر پیغام مدنی صاحب آیا کرتے تھے، اللہ اکبر، مولوی صاحب کوئی طالب علم ہو اللہ اکبر گھر سے آ کے روٹی لے جایا کرے،
جب روٹی لانے والی اپنی مرد کے لیے بچوں کے لیے نہیں پکاتی تھی، عصر کی نماز کے بعد پیڑے تیار کر کے کہ مولوی مسجد تو آوے گا، قرآن دا حافظ مسجد تو آوے گا، جب وہ روٹی لینے کے لیے آتا تھا، پت تیری پوری بھی پہندی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، پت پیٹ بھرنی بھردا اور روٹی لے جایا کر، اللہ کھا کے دعا کری بے واسطے، مائی واسطے دعا کری۔ جب میرے عزیزو روٹی لے کے جایا کرتا تھا، دور دور تک میرے عزیزو اللہ اکبر سے دیکھ کے دعا کیا کرتی تھی۔ پہلے روٹی دینا سعادت سمجھتی تھی، قرآن کا حافظ تمہارے گھر سے خیرات لینے آتا تھا، نتیجہ یہ نکلا جب اللہ کے دین سے دور ہو گئے، قرآن کا حافظ تمہارے گھر میں تمہارے مرنے والوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے آ رہا ہے۔ دور تو میرے پیاروں بہت ہو گئے، 900 افراد کو ایک میزائل کا فلسطین کے اندر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کی کسی نے توبہ کی، کسی نے استغفار، کسی نے اللہ کے آگے رو کے دکھایا۔ 22 کروڑ یا 25 کروڑ کی پاکستان کی آبادی ہے، دنیا کے اندر 2 ارب یا 2.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہے، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، 2.5 ارب انسان مسلمان اپنا کردار دکھا کر ایک کافر کو بھی کلمہ نہیں پڑھا سکے، لیکن میرے عزیزو 5 ارب کافر ہے جو مسلمانوں کو اپنا کردار دکھا کر روزانہ کافر بنا رہا ہے۔ یہ آپ کے اسکول سسٹم ہے، ناراض نہ ہونا، کوئی اسکول والا بیٹھو، اس پٹی کی علی پور کی مظفر گڑھ کی اکیڈمیاں بڑی مشہور ہیں، ان میرے عزیزو سینکڑوں اکیڈمیاں ہونے کے باوجود میرے عزیزو اللہ اکبر، ہم ڈائریکٹر تو بنا گئے، انجینئر تو بنا گئے، وکیل تو بنا گئے، ہم ڈاکٹر تو بنا گئے، بریسٹر جج تو بنا سکے، لیکن ناراض نہ ہونا، ہم انسان نہ بنا سکے۔ اگر انسان بنا دیتے تو ماں باپ آج گلیوں کے اندر رسوا نہ ہوتے، اگر انسان بنا دیتے تو عورت پیر کی جتی نہ سمجھی جاتی، اگر انسان بنا جاتے تو ہماری نسل، ہمارے زیر سایہ نسل خدا پاک کی قسم تمہیں سنوکر پہ نظر نہ آتی، رات کے اندھیرے میں تمہیں مسلوں کے اوپر نظر آتی۔